مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام کے صفحہ نمبر 14 پر ہے، فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت فرما لیجیے میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج سے 1438 سن ہجری کا آغاز ہوا۔ آج محرم الحرام کی پہلی رات ہے۔ تمام عاشقان صحابہ و اہل بیت کو نیا سال مبارک ہو۔ الحمدللہ یہ نیا سال مسلمانوں کا نیا سال ہے، فاروقی سال ہے، ہجری سن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سال ہمارے لیے بابرکت کرے۔ پچھلے سال میں جو بھی خطائیں ہوئی پچھلے سالوں میں، پچھلی ساری عمر میں، وہ سب معاف اور معاف فرما دے، اور یہ سال بلکہ جتنے سانس باقی رہ گئے ہیں اللہ کرے کہ ہم اسی کی اطاعت میں گزاریں، اس کے محبوب کی فرما برداری میں بسر کریں، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آج سے انشاءاللہ یہ محرم الحرام کے سلسلے کے مدنی مذاکرے شروع ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ مسلسل 11 مدنی مذاکروں کی نیت ہے، 11ویں شب تک انشاءاللہ عز و جل۔ حاضرین ناظرین ضرور شرکت کے لیے کمر بستہ رہیے گا، ہمت کیجیے گا۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے
انشاء اللہ عز و جل۔ الحمدللہ او بی وین کے ذریعے ہمارے درمیان پاک حیدری کابینہ جوہر ٹاؤن مرکز الاولیاء بھی شامل ہے۔ جی آیا نو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مہربانی کر کے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آخر تک شریک رہیے گا۔ ہو سکے تو موبائل فون سے اپنا مطلب کچھ دیر کے لیے رابطہ ختم کر دیجیے، اس کو بالکل آف کر کے بھول جائیے، ورنہ یہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا اور بار بار جی چاہے گا کہ میں اس کو دیکھوں چیک کروں، تو یوں آپ کو محرومی سی ہو سکتی ہے، مسائل وغیرہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اور جو جوہر ٹاؤن والے عاشقان صحابہ والے بیت ہیں، اسکرین پر جب اپنا چہرہ وغیرہ دیکھیں نا تو وہ ہاتھ لہرانا اور یہ سب نہ کیا کریں، ایک دوسرے کو دکھانا، اور اس سے آپ کو غفلت ہو جائے گی، سیکھ نہیں پائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں تو منہ نیچا کر لیں۔ جب کبھی جہاں بھی باب المدینہ والے بھی، فیضان مدینہ والے بھی جب بھی اپنا چہرہ اسکرین پر دیکھیں ایسے مواقع پر، تو خوشی کا اظہار نہ کریں، کسی کو اشارے نہ کریں، ورنہ وہ آپ جو کچھ کہا جائے گا اس میں غلط فہمی ہونے کا امکان رہے گا، نقصان ہوگا اس طرح۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وہ شہر جو بہت سے انبیاء کرام علیہ والسلام کا مسکن رہا، حضرت ابراہیم علیہ والسلام نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ مل کر اس میں بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور اسی شہر میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور پرورش بھی ہوئی۔ وہ مقدس شہر مکہ شریف ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس مقدس شہر میں اور بھی انبیاء کرام علیہ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اس شہر کی اہمیت اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس شہر سے محبت کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ میرے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شہر ولادت مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ ہے، اور دیگر کسی بھی نبی کی مکہ مکرمہ میں ولادت برتھ نہیں ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے تعلق سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قرآن کریم میں ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے، اس شہر کو امان والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے، جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ اچھا، یہ اس میں کسی اور نبی کی جو ولادت نہیں ہوئی، یعنی کسی اور نبی کی ولادت کی کوئی یعنی کہ روایت وغیرہ نظر سے نہیں گزری، نہ کبھی علماء سے سنا، اللہ بہتر جانے۔ جب پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ سے سوئے مدینہ منورہ زادہ اللہ تکریمہ
کی طرف ہجرت فرمائی تو ایک مقام پر کھڑے ہو کر کعبہ معظم کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر تیرے رہنے والے یعنی کفار مکہ مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ جاتا۔ ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ کے متعلق ارشاد فرمایا، تو کیسا پاکیزہ شہر ہے اور مجھے کیسا پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور بستی میں نہ رہتا۔ ایک اور روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمین کو مکہ مکرمہ سے پھیلایا گیا، بس اللہ عز و جل نے اسے مکہ مکرمہ کے نیچے سے پھیلایا، اسی لیے اسے ام القری یعنی بستیوں کی اصل یا بستیوں کی ماں، اصل مانے جڑ، کا نام دیا گیا ہے۔ اور زمین پر سب سے پہلے بنایا جانے والا پہاڑ، جواب دیجئے، اس حدیث کا حصہ مکمل کیجئے۔ سب سے پہلا بنایا جانے والا پہاڑ، جو زمین پر سب سے پہلا پہاڑ پیدا کیا گیا، وہ کون سا ہے؟ آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہے اور آگے کی جانب دیکھنا ہے، مائک خود ہی آ جائے گا۔ ہاتھ تو اوپر کریں، ہاتھ تو بلند۔ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اس طرح تو نہ کرے باپا کے۔ جواب دیجئے۔ السلام علیکم۔ اللہ جبل رحمت دکھائے، میدان عرفات میں کیسے جلوے دکھا رہا ہے۔ پہاڑ کا بھی نام لیجیے باپا۔ ہاں لیکن انشاءاللہ نام آئے گا۔ مزدلفہ میں جبل قضا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اب ہمیں مدینہ اور عرفات کا میدان تصور میں گھمائیں، جواب آنے والا ہے۔ وہ ہے طور، سبحان اللہ۔ ہاں واہ واہ، کیا اس بات کی ہے۔ بھی کیا شان ہے۔ جی جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری برادری جواب دے گی، کون دے گا؟ چلو اب جو دے، جس کے ہاتھ میں آیا مائک۔ چلیں اس دفعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، مظہر اتاری، درجہ دورہ حدیث شریف، اس پہاڑ کا نام جبل ابی قبیس ہے۔ جواب درست ہے، جب لے نہیں، با مفتوح ہے، جبل ابی قبیس، یہ پنجابی لگتے ہیں۔ پاپا یہ کہاں واقع زبر کو ہے؟ غائب کرتے نہیں ہوتا تو زبر لگا دیتے ہیں۔ پاپا یہ کہاں واقع ہے؟ آئیے واقع کہاں ہے؟ یہ بھی معلوم ہو جائے، اور اگر یہی بتا دے تو ان کو بابا پھر یہ دو مدنی تحفے آپ کو دے دیں، دو مدنی تحفے لے لیں۔ نہیں، ان کو پتا ہوگا، کوئی اور جواب دیتے، چلے ان کو شاید پتا ہوگا یہ ہمارے مدینے میں کون سی گلی میں ہے، یا مینا میں، عرفات میں، پاکستان میں تشریف فرما ہے، جہاں بھی یہ بتا دیں دنیا کا پہلا پہاڑ ہے تو پہلا کہاں پہاڑ ہوگا؟ کہاں ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ میدان عرفات میں قبول ہوئی تھی، جدہ شریف میں بی بی حوا سے ملاقات ہوئی تھی، جدہ مانے دادی۔ اچھا، یہ اسلامی بھائی ہیں ہمارے، مظہر بھائی، ان کو تحفے ملے۔ اور سری لنکا میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قدم مبارک کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہاں اترے تھے۔ اب دیکھا کہاں جبل ابی قبیس دریافت کرتے ہیں۔ پاپا یہ تو ریاست اب الگ الگ ہے نا ممالک، اس وقت کون سا یہ ساری زمین کس نام پر بنی ہوئی تھی، یہ کیا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب کوئی تو شہر ہے نا،
جی ہاں جہاں وہ تشریف فرمائے پہاڑ. ہمارے اسلامی بھائی کو یہ 2 کتابیں ملی ہیں، فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ 2 تحفے ملے ہیں، 2 کتابیں ملی ہیں. اب یہ بھی کچھ ان سے بھی تحفہ لے لیں، شاید یہ کچھ تحفہ دیں. زلفوں کا تحفہ دے دیا جائے، سفید چادر خرید کے اوڑھ لیں اپنے اوپر. ہم دیں گے تو پتہ نہیں لپیٹ کے رکھتے ہیں، خریدیں تو ہو سکتا سر پہ رہے. انشاءاللہ باپا جان، انشاءاللہ ماشاء آج سے زلفیں شروع انشاءاللہ. انشاءاللہ. بابا ہر اٹھنے والا اگر جو پڑھنے ہمارا- کا ادب بھی دے دیں تو مدینہ مدینہ کب تک پڑھ لیں گے؟ باپا انشاءاللہ 2 ہفتوں میں یہ دونوں جلدیں پڑھ 2 لیں گے. ہفتے میں تو خالی ورق گردانی ہوگی. نہیں پہلے مطالعے کا باپا، بول رہا ہوں. پہلے مطالعہ کیا ہوا ہے پہلی اچھا جلد کا. کر لیا؟ جی چلو پھر دوسری جلد کا انشاءاللہ 2 ہفتوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ماشاءاللہ. دور حدیث شریف کے ہیں. اب پڑھنے والے سب نہیں ہوتے، کوئی کوئی پڑھتا ماشاءاللہ، یہ شوقین معلوم ہوتے ہیں. مرحبا، بارک اللہ فیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بتائیے، جواب دیجئے، جبل ابی قبیس کہاں تشریف فرمائے؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری، مجلس مدنی کورسز، مکہ شریف میں واقع ہے. جواب درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے اسلامی بھائی کو بھی مدنی تحفہ دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. وہ حدیث شریف کا الفاظ، اور زمین پر سب سے پہلے بنایا جانے والا پہاڑ جبل ابی قبیس ہے. بابا حجر اسود کو جبل ابی قبیس سے کوئی نسبت حاصل ہے؟ جی ہاں، جنت سے جب یہ تشریف لایا نا تو یہاں سب سے پہلے یہیں تشریف لایا، تو تشریف فرما رہا جب تک رب نے چاہا. اس وقت یہ سفید تھا، پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا، تو اب یہ کالا پتھر، حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر. پہلے حجر ابیض سفید پتھر تھا. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ آپ کو نیا سال مبارک ہو، اور اس سال جو مدینہ شریف میں چاند نے حاضری دی ہے تو اس کے بھی کچھ مناظر ہیں ہمارے پاس کہ مدینہ شریف میں جو چاند نظر آیا. سبحان اللہ. اور ایک ہمارے مدنی منی کی کال آئی ہوئی ہے، وہ مبارکباد آپ کو دے رہے ہیں، تو وہ کال بھی ہم چلا رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو مناظر ہیں وہ مدینہ ہلال مدینہ کے ہیں. ماشاء دکھائیے. میرا نام حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے باپا جان، آپ کو نیا اسلامی سال مبارک ہو. خیر مبارک. پیارے باپا جان، اب نیا سال شروع ہو چکا ہے، ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے کہ ہم نیا سال اب کیسے گزاریں. اللہ، نیا سال نمازوں میں گزاریں، محرم شریف کے نصیب ہو جائیں تو روزوں میں گزاریں. محرم شریف کے روزے جتنے رکھ سکیں، کہ روزوں کے اس کے اپنے فضائل ہیں. حرمت والا مہینہ ہی ہے، تو اس کی جتنی تعظیم کریں گے کم ہوگی انشاءاللہ. گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں اس سال. دیکھیں، یہ ہیپی نیو ایئر جو لوگ مناتے ہیں شرابیں پی کر اور فائرنگیں کر کے، دیکھو مسلمان کس شان سے ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. آج مسلمانوں کا ہیپی نیو ایئر ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر کے منا رہے ہیں، مدنی مذاکرے میں منا رہے ہیں. الحمدللہ، ذکر صحابہ و اہل بیت کر کے منا رہے ہیں. آج خوب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے اللہ کی رحمت سے. حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جب کوئی مہینہ یا سال آتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس دعا کو ایسے سیکھتے جیسے قرآن کریم کو سیکھتے ہیں. وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2 کالز. میں صابر رضا اتاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. یا سیدی، میرا یہ سوال ہے کہ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک عوام میں یہ مشہور ہے کہ گانے باجے فلمیں ڈرامے نہیں بیچے جاتے. 10 محرم کے بعد یہ سلسلہ عام ہو جاتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ میرا نام محمد جنید اتاری ہے. محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، ہو سکے تو اس کے کچھ فضائل بتا دیں. یہ دوسرا جو سوال تھا اس میں تو محرم کا تلفظ ماشاءاللہ صحیح لیا، لیکن ہم عوام الناس جو ہے نا یہ محرم کو محرم بولتے ہیں. محرم آ گیا، یہ محرم نہیں ہے، محرم محرم محرم. یہ 1 سے 10 تک گانے باجے جو نہیں سنتے، چلو ایک گناہ سے بچتے ہی ہیں، ورنہ یہ کہ ایسا تو ہے نہیں کہ محرم سے پہلے گانے باجے جائز ہو جائیں اور 10 دن کے بعد پھر جائز ہو جائیں. تو یہ سارا ہی سال ناجائز ہے، رات ہو یا دن، ہر وقت یہ گانے باجے یہ گناہ اور گناہ ہے. تو ان سے تو بچنا. جنہوں نے اب تک سنا، اب وہ نیا سال ہے، وہ توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں اور یہ عہد کریں کہ اب آئندہ کبھی بھی نہیں سنوں گا گانے باجے، تلاوت قرآن سنوں گا، نعت پاک کے مصطفیٰ سنوں گا، انشاءاللہ مدینے کی باتیں سنوں گا، مدنی مذاکرے سنوں گا، مدنی چینل پر جو سلسلے ہوتے ہیں یہ دیکھوں گا اور سنوں گا انشاءاللہ. تو گانے باجے سننے ہی نہیں چاہیے، یہ گناہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ فضائل کے تعلق سے مدنی پنج سورہ جو کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 315 سے محرم الحرام کے فضائل وغیرہ شروع ہوتے ہیں، جو کچھ صفحوں تک پھیلے ہوئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے، اور فرض کے بعد افضل نماز صلاۃ اللیل یعنی رات کے نوافل ہے. طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا نام ستار ہے، میں باغ میں رہتا ہوں. یہ طریقت امیر اہل سنت دامن برکاتہ مدالیہ کی خدمت میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ ایسا تو روحانی علاج بتا دیں کہ بندے کے اندر سے خوف اور ڈر، ہر قسم کا خوف اور ڈر ختم ہو جائے.
یا واحدو 1001 بار پڑھیے. تنہائی میں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے اکیلے میں جو ڈر لگتا ہے وہ نہیں لگے گا. یا واحدو 1001 بار پڑھنا ہے. جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو وہ اکیلے میں پڑھ لے, انشاءاللہ اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا. اس کا ایک اور روحانی علاج حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر وحشت یعنی خوف کی شکایت کی تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرو. سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح جللت السماوات والارض بالعزۃ والجبروت. اس نے یہ کلمات پڑھے تو اس کی وحشت یعنی ڈر اور خوف یہ سب ختم ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسینی حکایت حضرت سیدتنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ گزشتہ رات میں نے ایک برا خواب دیکھا. استفسار فرمایا یعنی پوچھا کیا دیکھا؟ عرض کی وہ بہت برا ہے. فرمایا کیا ہے؟ عرض کی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا اور اسے میری گود میں ڈالا گیا ہے. ارشاد فرمایا یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں انشاءاللہ عز و جل لڑکا پیدا ہوگا اور اسے تیری گود میں ڈالا جائے گا. فرماتی ہے پھر اسی طرح ہوا جیسا حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی تھی. کہتی ہے پھر ایک دن میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ڈالا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان کیا معاملہ ہے؟ ارشاد فرمایا ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے. انہوں نے مجھے خبر دی کہ میرے اس بیٹے کو یعنی حسین کو میری امت قتل کرے گی. میں نے عرض کی کیا ان کو؟ ارشاد فرمایا ہاں. اور جبرائیل نے مجھے ان کے مقتل یعنی جہاں یہ قتل کیے جائیں گے جہاں یہ شہید کیے جائیں گے اس جگہ کی سرخ مٹی بھی لا کر دی ہے. اس روایت سے چند مدنی پھول حاصل ہوئے. نمبر 1 ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. نمبر 2 شہادت کی خبر معلوم ہونے کے باوجود اہل بیت اطہار اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بے مثال صبر کا مظاہرہ فرمایا. اور نمبر 3 اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی صبر و استقامت کا درس دیا. نمبر 4 حضور نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہوا.
کہ کئی سال بعد ہونے والے واقعے کی خبر پہلے سے دے دی اور یہ بھی بتا دیا کہ میرا نواسا حسین شہید ہوگا. نمبر 5، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دین پر قربان کرنے کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ بیٹے کی پرورش کی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی ابھی تو گود میں کہ یہ شہید ہوں گے. اس کے باوجود مولا مشکل کشا نے قربانی کے لیے ان کو تیار کیا تھا، پالا کہ پتہ ہے کہ یہ قربان کیے جائیں گے، لیکن ان کی صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ پرورش کی. ان کی شہادت کی خبر مشہور تھی، صحابہ کو معلوم تھی، امی کو معلوم، ان کے ابو کو معلوم، سارے خاندان کو معلوم، لیکن کسی نے ہو واویلا نہیں مچایا، بلکہ یہ امتحان تھا. کوئی ایسی روایت میری نظر سے نہیں گزری کہ کسی نے بارگاہ رسالت میں یہی عرض کر دیا ہوتا کہ آپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے، اب دعا کر دیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو، یہ شہید نہ کیے جائیں. تو دیکھیے یہ ان حضرات کا کیسا صبر تھا. اللہ کرے کہ ہم کو بھی صبر کرنا آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کل مختلف بیماریوں کے بچاؤ کے لیے بچپن میں ویکسینیشن دی جاتی ہیں. کیا کسی غذا یا روحانی علاج سے ان بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے؟ بچپن میں بچوں کو جو حفاظتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں یا ویکسینیشن دی جاتی ہے، اس میں حرج تو نہیں ہے، جائز ہے. البتہ ان بیماریوں سے بچاؤ کے اور بھی طریقے ہیں. ماں بچے کو اپنا دودھ پلائے، یہ حکم قرآنی بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں. جس سے ماں کے یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد تقریباً 25 گھنٹے کے اندر ماں کے دودھ میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں، ایسی مطلب خاصیتیں ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی نعمل بدل نہیں، آلٹرنیٹ ہی نہیں ہے. یہ اجزاء جب بچے کے پیٹ میں جاتے ہیں، بچے کو اتنے وہ 25 گھنٹے کے اندر اگر ماں دودھ پلا دے تو وہ بچے کے پیٹ میں جا کر بیماریوں کے جراثیم کو مار ڈالتے ہیں اور بچوں کو عام بیماریاں جیسے کہ چیچک ہے، پولیو، گردن توڑ بخار، انفلوئنزا اور نمونیا وغیرہ سے بھی بچے کو نجات ملتی ہے. اس سے جراثیم مار دیے جاتے ہیں. ایک اور مدنی پھول، پیدائش کے بعد بچے کو پہلے نمک ملے نیم گرم پانی سے نہلائیں، یعنی تھوڑا سا گرم ہو، ایسا گرم ہو کہ بچہ برداشت کر سکے. پھر سادہ پانی سے غسل دیں تو بچہ پھوڑے پھنسی کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. ہر روز بچے کے ہاتھ، منہ، گلا، کان اور رانے وغیرہ گیلے کپڑے سے خوب صاف کر دیا کریں کہ میل جمنے سے گوشت گل کر زخم پڑ سکتے ہیں. جب بھی بچہ پیشاب وغیرہ کرے اسے فوراً پانی سے دھو دیا جائے، کپڑے سے پوچھنے پر اکتفا نہ کیا جائے کہ اس سے بچے کے بدن میں خارش اور سوزش پیدا ہو سکتی ہے. کہ جو بھی گندگی بچہ کرتا ہے اس کو فوراً صاف کر دے. لیکن اب تو وہ رواج جو ہے نیپکن پہنانے کا ہے. ایک تو یہ پلاسٹک اور اس سے ہوا بھی تازہ نہیں جاتی، پھر گھنٹوں تک جو بھی یہ گندگی کرتا ہے یہ اس کے بدن سے چپکا رہتا ہے.
تو یہ بیچارے کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا. اب یہ آج کل اس پر تو عام ہے، یہ اس کا حل بھی کیا ہے. تو جتنا ہو سکے یہ نیپکن وغیرہ سے بچنا چاہیے. پہلے تو پرانے کپڑوں کے چیتھڑے وغیرہ لپیٹے جاتے تھے، اب پیسے زیادہ آ گئے یا آپ آج کل ایک سے ایک نیپکن نکلے پلاسٹک کے جو ہوا کو گھسنے نہیں دیتے تھے، پیکنگ ٹائٹ ہوتی ہے، گندگی کو نہیں نکلنے دیتے لیکن ہوا کو بھی تو نہیں جانے دیتے. تو بچے کی تو بیچارے کی شامت آتی ہوگی، اس میں تو تکلیف اٹھاتا ہوگا. بعض اوقات بچہ نیپکن سے روتا رہے گا اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہوگا روتا کیوں ہے. کبھی دودھ کی بوتل اس کو ٹھوسیں گے منہ میں، کبھی اس کو بیلائیں گے لے کر کر کے ٹہلیں گے. ارے وہ ہٹاؤ نا یار، باندھ کے رکھا ہے. ابھی ہنسے گا مسکرائے گا بچہ، تو سمجھ نہیں آتی. ہٹا کے آپ دھو کر اس کو ٹھنڈا ٹھنڈا کر دیں، ابھی کھیلے گا اور یہ مزے کو مزہ دے گا آپ کو. یہ ڈیپرس کی بعضوں کا سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہے، ڈائپرس بھی اس کو کہتے ہیں نا. یہ ڈائپرس کی بعضوں کا تو ان کو سمجھ تو آ رہی ہوتی ہے، لیکن بابا ہوتا یہ ہے کہ یہ کھولیں گے تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اندر سے یہ ڈائپرس نکلے گا کیسا. تو اب یار کون ابھی اس کے پیچھے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لگائے گا. بچوں کو آئندہ کی مصیبتوں سے بچانے کے لیے ایک حل یہ ہے کہ 1 یا 2 ماہ کی عمر ہی سے مناسب دھوپ مہیا کی جائے. نیز 4 ماہ کی عمر سے غذا میں انڈے کی زردی بھی استعمال کروائی جائے. اور دھوپ میں تو بچے کو ڈالنا چاہیے. آج کل جو یہ آپریشن ہو رہے ہیں نا، آپریشن سے بچے آ رہے ہیں، تو اس کی ماں جو ہوتی ہے وہ بھی اس دھوپ نہیں ملی ہوتی، تو اس لیے اس کی جو جس ہڈی پر پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے نا لیٹتا ہے، وہ ہڈی سکڑ جاتی ہے دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے. تو یوں کوئی ترکیب اس کے آؤٹ ہو جاتی ہے جس سے وہ آپریشن کر کے بچہ نکالا جاتا ہے. تو اس لیے وہ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی دھوپ مفید ہے. اور خصوصاً وہ جب سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، سن رائز کے وقت کی دھوپ 20-25 منٹ کی بہت عمدہ ہوتی ہے. پھر جب سن سیٹ ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اس سے پہلے کی کوئی 20-25 منٹ، 15 منٹ، 12 منٹ دے دیں دونوں اوقات میں، کہ اگر ممکن ہو تو بچوں کو اس دھوپ میں ڈال دیا کریں. اور بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ موقع ملے تو دھوپ ضرور حاصل کریں. ٹھیک ہے، اب پودا ہے گھر میں بند کر دیں گے اس کو تو مرجھا جائے گا، تو دھوپ چاہیے نا. انسان بھی ایک پودا نما بدن، اس کو بھی دھوپ چاہیے، تازہ ہوا چاہیے. لیکن اب یہ کہ گھر کے دروازے کھڑکیاں بند کر دی جاتی ہیں، پھر کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، طرح طرح کے جراثیم جو جذب کرتے رہتے ہیں، دھلتے دھلاتے تو ہیں یا نہیں آپ کو پتا ہوگا. تو پھر ایسی ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈک دے کر جراثیم کو خوب پرورش کی جاتی ہے. پھر ساتھ میں وہ جراثیم کا کارخانہ بھی اسی کمرے میں ہوتا ہے، اٹیچ باتھ. سہولت تو بہت ہے لیکن یہ کارخانہ جراثیم کا. تو اس میں یہ گندگیاں ہوتی ہیں، تو جراثیم ہوتے ہیں. پھر ان میں مخصوص قسم کے خبیث جن رہتے ہیں، لیٹرین میں اس میں رہتے ہیں، یہ گندے ہوتے ہیں، گندگی میں پڑے رہتے ہیں. تو جو جاتا ہے اس سے پھر وہ اندر اگر بسم اللہ پڑھے بغیر جاتا ہے تو وہ پھر اس کے ستر وغیرہ سے کھیلتے ہیں، وہ کبھی تکلیفیں بھی دے دیتے ہیں. تو اسی لیے وہ بسم اللہ کم از کم پڑھ لیا جائے استنجا خانے میں جاتے وقت. ظاہر نصیب یہ دعا بھی یاد کر لی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا بخاری شریف کی ہے، اور اس کا ترجمہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 406 کے حاشیے میں یہ لکھا ہے: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں پلیدی اور شیاطین سے. تو شیاطین یہ شیطان کی جمع ہے، اور شیطان
شریر جن کو بولتے ہیں. مجھے دعا کہاں آتی ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں آتی تو دعا کون یاد کرے؟ تو پھر بیچارے ظاہر بعض پریشانیاں بھی اٹھاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے، ہم کو امتحان میں نہ ڈالے. اب گھر میں جب جنات کا وہ بسیرا کر رکھا ہے، اس کا کارخانہ رکھا ہے، وہ دعا یاد کر لیجیے، دعا پڑھ کے اندر جائیں، وہ دعا پڑھ کے نکلے. غفرانک یعنی باہر نکلے، جب استنجا خانے میں داخل ہو تو پہلے باہر کھڑے ہو کر دعا پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، صرف اتنا پڑھیں تو بھی کافی ہے. بسم اللہ یہ بھی کافی ہے، لیکن بہتر یہ کہ اس طرح پڑھیں. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا، پھر جب فارغ ہو کر نکلیں، اب یہ دعا پڑھ کے پہلے الٹا پاؤں استنجا خانے میں رکھیں، اور جب فارغ ہو لیں تو سیدھا پاؤں رکھ کر پورے باہر آ جائیں. اب یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. اور دونوں بار اول آخر درود شریف بھی دعا کے پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اب یہ کہ یاد نہیں ہے تو اس کے اسٹیکر ملتے ہوں گے دکانوں میں. تو یہ استنجا خانے کے باہر جو قریب ترین دیوار ہو، جہاں آپ کی جاتے وقت اور نکلتے وقت نظر پڑتی ہو، تو وہاں اس اسٹیکر کو لگا دیں، تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی آپ کو. بار بار پڑھتے رہیں گے تو جذبہ ہوگا اور سیریس ہوں گے آپ تو یہ سب یاد ہو جائے گا. نوٹیں گننا بھی نہیں آتی تھی، کیسے یاد رہ گئی ہیں؟ نوٹ بھلے کتنا ہی اس کو موڑ چوڑ دے، آپ بول رہے ہیں نہیں یہ تو 5000 کا نوٹ ہے، یہ 1000 والا ہے، پہچان لیتے نا، مڑی چڑی ہوئی نوٹ بالکل چھپی ہوئی. یہ سب یاد رہتا ہے، دعائیں یاد نہیں ہوتی اپنے کو، کہ نوٹوں میں ہم سیریس ہیں، دعاؤں میں سیریس نہیں ہے. انشاءاللہ سیریس بنیں گے تو دعائیں یاد ہو جائیں گی انشاءاللہ. مدنی قافلوں میں سفر ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو ماہ محرم الحرام میں بھی سفر کرتی ہے، تو یہ مدنی قافلوں میں سفر کی برکتوں سے کافی دعائیں یاد ہو سکتی ہیں. تو تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت رکھی ہے. اس کی تاریخ بھی لیتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ امیر سنت نے باپا یہ آپ نے سورج غروب ہوتے وقت جو مدنی منع اور مدنی منیوں کو دھوپ وغیرہ کے حوالے سے جو ارشاد فرمایا، اس میں ایک چھوٹی سی وہ تشویش ہے، اگر اس سے آپ نجات عطا فرما دیں، کہ غروب آفتاب مغرب کے وقت بچوں کو باہر نکالنے سے منع کیا گیا ہے. تو دھوپ دینے کے حوالے سے بچوں کو چھت پر لے جانا یا اس طرح کا اگر کوئی ہوگا غروب آفتاب کے وقت یا مغرب کے وقت یا غروب آفتاب کے بعد منع ہے، یہ تھوڑی کنفیوژن ہو رہی ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ غروب آفتاب کے بعد بچوں کو باہر نہ نکالیں. ٹھیک ہے، گھر کے اندر دھوپ آتی ہے تو اس میں وہ بھی غروب آفتاب سے پہلے دھوپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، غروب جب سورج ہو جاتا ہے تو دھوپ کہاں ہوتی ہے؟ مطلب مغرب کے بعد کی احتیاط ہے نا؟ جی ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام یاسر نثار ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ عطر لگانا سنت ہے، عطر کے کیا کیا فوائد ہے؟ اللہ اللہ، سنت ہونے کے ساتھ ساتھ عطر کے فوائد بھی ہیں. سنت کی نیت سے لگائیں گے تو سنت کا ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے ثواب کہاں سے ملے گا؟ حضرت سیدنا امام شاعبی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، اچھی خوشبو عقل بڑھاتی ہے. امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، نرگس کو سونگھو، ایک پھول، ایک قسم کا پھول ہے خوشبودار، نرگس کو سونگھو اگرچہ سال میں ایک مرتبہ ہی صحیح، کیونکہ دل کی ایک حالت ایسی ہے جو نرگس کو سونگھنے سے ہی جاتی ہے.
عود کی خوشبو یہ پھر الگ ہے، مولا مشکل کشا کا قول تو پورا ہوا. عود کی خوشبو جب تک کپڑوں میں رہتی ہے کپڑوں میں جوئیں نہیں پڑتی. مشک سے دل، عنبر سے دماغ، کافور سے پھیپھڑے اور عود سے معدے کو تقویت ملتی ہے، یعنی کہ طاقت حاصل ہوتی ہے، مضبوط ہوتے ہیں. مشک و عنبر کی مخلوط خوشبو یعنی اس کا کمپاؤنڈ، مشک اور عنبر ملا ہوا جو عطر ہو تو یہ خوشبو نزلے کے لیے مفید ہے. سندل سے سوجن ختم ہوتی ہے. حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مشک سونگنے سے دل زندہ ہوتا ہے، یعنی اس سے دل کو طاقت ملتی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ خوشبوئیں جو ہیں یہ اب ملیں گی کہاں؟ آج کل تو کیمیکل کی خوشبوئیں ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں. تو اصل ملے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ان کے فوائد بھی حاصل ہی ہوں گے. اور نقلی خوشبو ملے گی تو نزلہ بند کرنے کے بدلے ہو سکتا ہے نزلہ کھول کے رکھ دے. اور آپ بولو گے یار ہم نے تو مدنی مذاکرہ میں یوں سنا تھا، یہ الٹا ہو گیا. تو آپ نے جو سنا تھا وہ صحیح تھا، کیا وہ غلط ہے، غلط کیا ہے. اصل عود اور یہ اصل خوشبو ہے. اب تو کتابوں میں ان کے نام رہ گئے، اب کہاں سے لائیں؟ مشک تو ہرن سے حاصل ہوتا ہے، یہ کہاں سے لائیں گے؟ اب کیمیکل سے بنتا ہے. اصل مشک بھی مل سکتا ہے لیکن پھر یہ اصل مشک جو ہے نا یہ پنساریوں کے ساتھ، کوئی دیانتدار ایماندار پنساری ہو نا، دیسی دوائیں بیچنے والا، کہ دواؤں میں پڑتا نہیں تو یہ وہاں سے مل سکتا ہے لیکن یہ خوشبو نہیں دے گا نا. اس کو پھر خوشبو کھولنے کے لیے پھر کو مزید اس کی ٹیکنیک ہوتی ہوگی. تو اللہ بہتر جانے. ہے مشکل کام کہ اصل خوشبو کی فراہمی اب بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضور، آپ کو عطار بھی کہا جاتا ہے، عطر کی بات چلی ہے اور عطر کا کاروبار کرنے والے کو بھی عطار کہا جاتا ہے. کیا آپ عطار اسی نسبت سے ہیں؟ اب میں عطر بیچتا تھا اور میں شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمت اللہ الغفار ایک بزرگ ہوئے تذکرۃ الاولیاء جنہوں نے لکھی ہے، تو میں نے ان کی نسبت سے پھر وہ عطر کا چونکہ شوق بھی لگانے کا مجھے تھا بہت پرانا اور بیچنا بھی شروع کیا تھا میں نے، تو یوں میں عطار اپنا تخلص رکھ لیا. پھر یہ تو اب بعد میں پتا چلا کہ عطار تو بہت بڑی فیملی ہے عرب دنیا میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ایک شعر آیا ہے بابا، مجھے میں آپ سے اس کا مطلب چاہوں گا. اے رضا آہ کے یوں سہل کٹیں جرم کے سال، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. سائل محترم نے یہ کہا ہے کہ نئے سال کی مناسبت سے مناسب سمجھے تو مدنی مذاکرے میں یہ شعر کی وضاحت لے لی جائے. آہ کے سہل کٹے جرم کے، آہ اے رضا آہ کے یوں سہل کٹیں جرم کے سال. سہل کٹیں شاید ہوگا کٹیں جرم کے سال، دو گھڑی کی بھی عبادت تو برس جانے دو. عجزی علازت کی کہ یعنی ایک سال کا نہیں، یہ یعنی کہ مطلقاً ہے، یعنی ساری عمر تم نے جرم میں گزار دی، بڑی آسانی سے گزار دی جرم میں، بہت ایزی لے لیا اس کو.
اب 2 घड़ी इबादत तो कर लो जाने से पहले पहले, ये आजी है, हमको नसीहत है। ये तो अल्लाह के नेक बंदे थे, वलीयुल्लाह थे, आशिक रसूल थे। यानी वैसे आलिम का फेल जो है ना, ये दलील नहीं होता कि किसी आलिम को कोई काम करते देखकर बंदा कह के हुक्म शरीयत भी यूं ही है, ये आलिम जो कर रहा है। जैसे आवाम बोलते उलमा यूं करते, उलमा यूं करते हैं, तो आलिम का जो काम है वो दलील नहीं होता, आलिम का कौल दलील होता है। जो बोलता है ना, जब वो शरीयत की बात बताता है तो वो दलील होता है। लेकिन आला हजरत के बारे में उलमा का ये फरमान है कि आला हजरत ऐसे मुत्तकी परहेजगार और बाअमल आलिम थे कि इनका फेल देखकर, इनका अमल देखकर यानी ये अंदाजा लगाया जाता था कि ये किसी हुक्म शरई पर अमल कर रहे हैं इस वक्त, कि हुक्म शरीयत ऐसा ही होगा जब ही अमल कर रहे हैं आला हजरत। तो ये थे मेरे आला हजरत, ऐसे आलिम बाअमल थे। आपने सुना तो होगा आलिम बाअमल, लेकिन आलिम बाअमल बनना है थोड़ा मुश्किल। अल्लाह जिसको बनाए, ऐसा नहीं कि नहीं है आलिम बाअमल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे होते हैं, लेकिन आला हजरत भी उनमें से थे आलिम बाअमल। इसको हम यूँ कह सकते हैं हुज्जत, इनका अमल हुज्जत बनता है, ये जो जुमला कहा जाता है, क्या ये कहा जा सकेगा यहाँ पर? उलमा का हुस्न ज़न है, लेकिन ये कि अमल यानी कि ज़ाहिर है इससे मसला तो अख्ज़ करते हैं जब भी अकाबिरीन जो बाअमल उलमा जैसे बुज़ुर्गान दीन गुजरे तो उनके अमल से भी तो दलील ली जाती है। तो आला हज़रत भी ज़ाहिर बुज़ुर्गान दीन में से हैं और इनके बहुत ज़्यादा बाअमल थे आला हज़रत, तो माशाअल्लाह बहुत मुत्तकी थे। तो इसलिए इनका कोई भी काम देखकर ये कहा जा सकता है कि ये आला हज़रत जो काम कर रहे हैं ना, तो ये जायज़ होगा, जब ही तो कर रहे हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। रज़ा के यूं सहल कटे जुर्म के साथ, ए रज़ा के यूं सहल कटे जुर्म के साथ, 2 घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो, 2 घड़ी की भी इबादत तो बरस जाने दो। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा जो अब आज ये माशाअल्लाह पंजाब के आशिकान रसूल हमारे साथ शामिल हैं। हज़ार रोज़ तो अल्लाह करे कि इतनी तादाद में हमारे आशिकान रसूल ये जहाँ के हैं वो भी नियत करेंगे रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे में शिरकत हो। लेकिन क्या ये जितने हैं ये आपको क्या ये आज मदनी तोहफ़ा दे सकते हैं कि हम जो माह मुहर्रमुल हराम के जो 8, 9, 10 का इन्होंने नियत की है, न जाने क्या है, ये मदनी काफ़िले में जितने सारे सफ़र करेंगे? ये जौहर टाउन वाले माशाअल्लाह ये ना बड़ी तरकीब है इनकी, वो सबको इमाम में बंधवा कर, याफुर है बाबा, ने चादरें सजवा कर और कहाँ से इमाम में पैदा किए होंगे, यूं नहीं उधर से ढूंढ डाल के और बड़ा सजा के रखा है। हमारा ये भी एक काम है जो किसी ने किया है, करने वाले ने। अब ये ऐसा ना हो कि ये इधर मदनी मुज़ाकरा खत्म हुआ, इधर इमाम आयु उठाया और शाफर में डाला और वही ये पता चला है कि इनका इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरा है। हाँ, तलबा किराम भी होंगे, तो तलबा किराम की अक्सरियत इमामा तो शायद ना बनती हो, ये जामिअतुल मदीना में इमामा। हाँ, लेकिन जिम्मेदारान के लिए ये कि ये ऐसा एहतिमाम भी कौन करता है, यानी कि एक तैयारी होती है ना कि भाई आज चले हम एक मदनी मुज़ाकरे में शिरकत कर रहे हैं, तो ये भी एक तैयारी है। क्या अजब कि इस एक चंद घड़ियों की ये तैयारी हमें इस्तिकामत की राह पर चला दे, अमल की राह पर जदवल मिला भी नहीं था। कल इनको जदवल इनका तय हुआ कि वो जैसे मदनी मुज़ाकरे का ऐलान हुआ और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये 1 दिन की या
کچھ اس طرح کی تیاری ہے؟ نہیں ماشاءاللہ یہ کہ ہے ایسی ہریالی کہ یہ کبھی کبھی ایسی ہریالی جو ہے یہ باب المدینہ کے باہر کہیں نظر آتی ہے. باب المدینہ کے اس میں تو ہوتی ہے ماشاءاللہ، لیکن باہر کم نظر آتی ہے. لیکن یہ کیا بابا یہ ہریالی مختلف علاقوں میں مدنی قافلوں میں سفر کر کے مزید ہریالی بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے؟ بے شک بے شک. کیا بھائی تو جی کون کون؟ بدھ کو عاشورہ ہے، بدھ کو تو یوں پیر منگل بدھ یا بدھ جمعرات جمعہ بھی سفر ہو سکتا ہے کہ جمعہ چھٹی، یعنی چھوٹے شہروں میں قصبوں میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے تو یوں یہ اور عاشورہ بھی چھٹی ہے تو یوں جہاں جیسی ترکیب ہو. بہرحال مجلس مدنی قافلہ جس طرح مشورہ دے. یہ 8، 9، 10 کا انہوں نے کوئی کارڈ اٹھایا مدنی پیر قافلے منگل بدھ. جمعے کی چھٹی مرکز الاولیاء میں تو نہیں کرتے لوگ، شاید باہر چھوٹے شہروں میں کرتے ہوتے ہیں، یہ بڑے شہروں میں خریداریوں کے لیے آتے ہیں. اس طرح جمعے کی کوئی فضیلت پانے کے لیے پتہ نہیں جمعے کی چھٹی کرتے نہیں، خریداریوں کے لیے بڑے شہر میں جاتے ہیں، پھر قریب کے گاؤں گوٹوں کے لوگ اس لیے جمعے کو چھٹی کرتے ہیں، اتوار کو کاروبار کرتے ہیں. ماشاءاللہ 8، 9، 10 تو یہ آپ نے اشتہار تو دکھا دیا. تو شہیدان کربلا کے شاید ایصال ثواب کے لیے تو یہ کچھ یعنی نیت پتہ چلے گی. جس کی نیت ہو صرف وہ ہاتھ اٹھائے گا، نیت نہیں ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا ورنہ وہ دھوکہ ہو جائے گا نا. تو اگر واقعی نیت ہے تو ادھر بھی ہاتھ اٹھائیں. باب المدینہ والوں کو بھی اجازت ہے ہاتھ اٹھانے کی، حاضرین کو، اور ناظرین کو پیغامات دینے کی اجازت ہے. بابا گھر بیٹھے ناظرین کو بھی اجازت دے دیں، دے دیں بابا. آج گھر بیٹھے ناظرین کو بھی اجازت دے دیں، اسلامی بہنوں کو بھی اجازت دے دے گا، وہ بھی ہاتھ اٹھا دے گا. ہم اپنے گھر سے محرم کو مدنی قافلے میں سفر کروائیں گے. بابا اجازت دے دو، سب کو اجازت ہے. او کیا بات ہے مدینے. ہمت کیجیے، چھٹیوں سے فائدہ اٹھائیے. میرا خیال ہے 9، 10 محرم اور یہ چھٹیاں ہوتی ہیں، کہیں 2 دن کہیں 1 دن، غالباً باب المدینہ 2 دن ہوتی ہے. وہ چاند سے پہلے تو چلو بابا بعض اوقات ہوتا ہے کہ چلو تاریخ کا کچھ فرق آنے کا اندیشہ ہے، لیکن جب چاند ہو جائے نا تو پھر تاریخ کا اتنا اب کنفرم ہو گیا کہ انگلش تاریخ بھی کون سی پڑھنی ہے. تو 8، 9، 10 محرم الحرام کو جو انگلش تاریخ ہے اس کا بھی اعلان کر دیں تاکہ پھر اس پہ انشاءاللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں چھٹیاں پڑتی ہیں ویسے اسپیشلی پاکستان میں بھی تو یہ چھٹی ہوتی ہے تو مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہو. اچھا جو دوسرے شہروں میں نا ان کو بھی اجازت دے دے بابا، دوسرے ملک والوں کو یہ فیضان مدینہ میں بھی آ سکتے ہیں. جی آئیے اور سوال چلائیے. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا جو اہتمام فرمایا اس کا ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آمن تذكر جيران بذي سلام. آمن تذكر جيران بذي سلام. ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ
ہم نے پڑھا، جو کچھ پیش کیا گیا، جو کچھ میرے پاس نہیں کیا، ان سب پر اپنی رحمت کے شاہ نشان ثواب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس فعل کو قبول کر لے، اپنے کرم کے شاہ نشان ثواب عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ نیاز پیش کی گئی اس کو بھی قبول کر لے، اس کا بھی ثواب اپنے کرم اور رحمت کے شاہ نشان عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، جملہ مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کو پہنچا۔ یا اللہ یہ سارا ثواب خصوصاً بالخصوص امام العادلین، متمم الاربعین، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا۔ آمین۔ یا اللہ سیدی فاروق اعظم کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمیں نیک بنا، شیطان کے چنگل سے چھڑا، نفس کے وار سے بچا، اے اللہ اپنی پسند کا بندہ بنا۔ آمین۔ امت محبوب کی مغفرت فرما۔ آمین بے جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلب یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، آج محرم شریف کی پہلی رات ہے۔ آپ سب کو سینہ ہجری 1438 کی آمد مبارک ہو۔ یکم محرم الحرام کی آج رات ہے، اور پہلی محرم الحرام کو امام العادلین، امیر المؤمنین، متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین عمل میں آئی تھی۔ شہادت کے بعد آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے تو کیا کہنے۔ مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیماً کے بچوں کو آپ فرمایا کرتے، اے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عمران رشید نقیبی اتاری مدینہ المنورہ سے عرض کر رہا ہوں، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ اور تمام عاشقان رسول کو محرم الحرام کا چاند مبارک ہو۔ محمد دانش اتاری میاں والی پنجاب۔ میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے، یکم محرم کو یہ جو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مبارک نہیں دینی چاہیے محرم میں۔ مبارکباد کے معنی ہے کہ یعنی اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے لیے برکت کرے۔ محرم شریف یا نیا سال مبارک ہو تو اللہ تعالیٰ نیا سال آپ کے لیے برکت کرے، اس میں آپ کو برکتیں دے، تو یہ تو دعا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور محرم شریف جو ہے یہ اس میں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی غم منایا جاتا ہے یا سوگ منایا جاتا ہے، یہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ محرم شریف کی تو یہ تو بہت پرانا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، یعنی عزت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ اور اس کی 10 تاریخ یوم عاشورہ، یہ اس کی بہت تاریخی حیثیت ہے، بہت مطلب اس کے ساتھ تاریخی واقعات وابستہ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام، کئی انبیاء کرام کی تو یہ ولادت ہوئی ہے 10 تاریخ کو۔ اور بے شک واقعہ حائلہ کربلا جو ایک بہت ہی اندوہناک داستان ہے، دل خراش داستان ہے، تو یہ داستان بھی ہوئی ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو، بلکہ اس سے پہلے ہی اہل بیت اطہار پر کربلا میں پانی بند کیا گیا،
اور ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئیں اور انہیں شہید کیا گیا. وہ یزید پلید اور اس کے لشکریوں نے یہ بد کارنامے انجام دیے. اس کی بھی اس میں یاد ہے. لیکن شریعت میں سوگ جو ہے نا، غم، یہ صرف 3 دن ہوتا ہے. کسی کا بھی انتقال ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سوگ ہوتا ہے. اس کے 3 دن کے بعد سوگ منانا یہ حرام ہے. اب کسی بھی سنی عالم کو پوچھ لیں گے تو وہ میری بات کی تائید کرے گا. البتہ جو بیوی ہوتی ہے اس کے لیے شوہر کی وفات کا جو غم ہے، سوگ ہے، وہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت کرتی ہے. وہ اس کے سوگ کے دن ہوتے ہیں. صرف بیوی کے لیے یہ شوہر کی موت پر. باقی ماں فوت ہو گئی، والد فوت ہو گئے، پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، یہ 3 دن کے سمجھو سوگ کے دن، غم کے دن ہوتے ہیں. اس کے بعد چوتھے دن وہ صورت کہ ارادتاً غم منانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. تو اب تو واقعہ کربلا کو بہت سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، لیکن یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس سے دل میں ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت ہے. تو اب غم کی کیفیت دل میں پیدا ہو جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلیں، یہ سعادت کی بات ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ بھی مطلب کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. ورنہ یہ کہ ارادتاً ایسا ماحول بنانا کہ جس سے مطلب وہ رونا آئے اور لوگ روئیں، اور یہ اس کی بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ممانعت فرمائی فتح رضویہ شریف میں کہ ایسا نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. جواب دیجئے. یہ میری برادری کو دو نا موقع ہے کہ تراویح کی جماعت کا باقاعدہ سلسلہ کس نے شروع کیا؟ پچاس سال سے اوپر والے سائیں بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر جو مہر بنی ہوئی تھی اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ پاپا ان کو مدنی تحفہ بھی دیں گے اور شاید یہ کچھ ہمیں بھی مدنی تحفہ دے دیں. مجلس تجہیز و تکفین کی ذمہ داری ہے میری کابینہ عطاری کی. اچھا مجلس تجہیز و تکفین. ماشاء اللہ. علاقوں اور حلقوں میں یہ ہدف دیا گیا ہے کہ ذمہ داران بنائے جائیں. آپ سے دعا کی التجا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت. تجہیز و تکفین ہوتا کیا ہی ہے ناظرین کو سمجھ کے صحیح. اس لیے غسل میت اور کفن پہنانا. اچھا غسل میت اور کفن پہنانے کی مجلس. ماشاء اللہ. مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ رسالہ کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر سنت دامت برکاتہم العالی کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے. اور یہ سوٹ پیس، امامہ شریف اور سربند. یہ سوٹ پیس بھی کفن کی یاد نہیں دلاتا؟ کفن بھی ویسا جو ہوتا ہے. اور بہت ہی مقدس پانی جس میں آب زمزم، غسل خانہ کعبہ، بارش مکہ مکرمہ، غسل گنبد خضرا، بارش مدینہ منورہ، بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیر رہوا، چشمہ ایوب علیہ السلام، غسل مدارہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی تحفے میں دیا جا رہا ہے. دوسرا سوال. چلو بھائی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی کی مہر میں کیا لکھا تھا؟
کسی کو پوچھ کر یا کسی ویب سائٹ سے یا کسی بھی ذریعے سے معلوم کر کے جواب نہیں دینا ہے، اپنے طور پہ جواب دینا ہے۔ کسی نے بتا دیا تو پھر انعام نہیں لینا، نہ بتانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کہ موت کے لیے نصیحت ہی کافی ہے۔ کون سی زبان میں لکھا ہوا تھا اور وہ کیا تھا لکھا ہوا؟ نہیں پتا۔ اعتراف شکست کر دیا، کچھ دے دو یار۔ چلو میری برادری جواب دے گی، میں نہیں، مدنی شخصیات شاید جواب دیں گے۔ شخصیات کون ہیں؟ عوام کے لیے مشکل ہے، اس میں بھی طلبہ کرام ہوتے ہیں، وہ دے دیں گے شاید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا الموت کفا بالواعظہ۔ دوبارہ۔ الموت کفا بالواعظہ۔ طالب علم ہے جی؟ اچھا، نہیں مدنی تربیت گاہ پر کوئی ان کو خدمت کا موقع دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر یہ عبارت جو ہے لکھی ہوئی تھی کہ کفا بالموت واعدا یا عمر۔ جواب درست ہے، کفا بالموت واعظا یا عمر، یعنی اے عمر واعظ و نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ فیضان فاروق اعظم جلد 2 صفحہ 160 پر یہ لکھا ہے۔ اور یہ فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ اول اور حصہ دوم یہ ان کو تحفے میں دی جا رہی ہیں۔ اب یہ بھی کوئی مدنی تحفہ انشاءاللہ 2 ماہ میں یہ دونوں جلدیں پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ مدنی قافلہ محرم الحرام کا جو جامعۃ المدینہ کے جدول کے مطابق۔ اچھا، مدنی شخصیات جواب دیجئے۔ متمم الاربعین یہ کس کا لقب ہے، کیا معنی ہے، کس کو ملا؟ چلیے مدنی شخصیات کو آسان سوال مل گیا، ان کے لیے آسان ہے، عوام کے لیے مشکل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان اتاری شکاگو USA سے حاضر ہوا ہوں۔ متمم الاربعین مانے 40واں کا عدد پورا کرنے والا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ یہ کیوں ملا لقب؟ کیونکہ آپ 40ویں ہیں، ایمان لانے میں 40ویں نمبر پر ہیں۔ ماشاءاللہ۔ متمم الاربعین کے معنی ہے 40 کو پورا کرنے والا۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان لائے جب کل مرد و عورت 39 یعنی 39 مسلمان تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان ہیں۔ اسی واسطے آپ کو متمم الاربعین کہا گیا ہے، یعنی 40 مسلمانوں کا عدد پورا کرنے والے۔ نعرہ فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا۔ نعرہ فیضان فاروق اعظم جاری رہے گا۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا
محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا کرم اللہ کا ہر دو نبی کی مجھ پہ رحمت ہے کرم اللہ کا ہر دو نبی کی مجھ پہ رحمت ہے مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا یہ کارڈ فضائل اہل بیت پر مشتمل کارڈ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے ان دونوں یعنی حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے دشمنی کی جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی عداوت مانے دشمنی ایک طرف لکھا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں ہدیہ 5 روپیہ تو یہ تعویذ لگا لیجیے انشاءاللہ تعویذ کا کام بھی دے گا نیکی کی دعوت بھی دے گا یہ پڑھ کر فضائل اہل بیت لوگ پڑھیں گے آپ کا لگا ہوگا تو انشاءاللہ یہ ایک طرح کی نیکی کی دعوت ہے لوگوں تک پہنچے گی امام علی مقام حسنین کریمین کے فضائل لوگوں تک پہنچیں گے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال ہوا تھا وہ یہ ہے امہات المومنین میں سے کون سی امی جان کا لقب ام المساکین تھا جواب حضرت ام المومنین سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا آج یہ سوال تھوڑا مشکل پڑا ہے ناظرین کو تو صرف 3 جوابات درست ہے باقی غلط جوابات بہت سارے ہیں مشکل سوال تو 3 جوابات درست دینے والوں کے نام اب ان میں بھی ہم بولتے ہیں یہ ناقصات 2 ہیں اور کامل صاحب ایک ہی ہیں مرد ہے کہ 2 اسلامی بہنوں کے درست جواب آئے بنت سلیم باب المدینہ فصیح اتاری زمزم نگر بنت عبد المجید باب المدینہ اور تحفہ بھی ملے گا اسلامی بہن کا نام نکلا قرآن اندازی میں بنت سلیم باب المدینہ آج سے جو نام قرآن اندازی میں نکلیں گے تو ان کا نام ہم جمع کریں گے اور 11ویں شب کو جو قرآن اندازی ہوگی تو اس میں انشاءاللہ ان کو مدینے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ مدنی قافلوں کی نیت کے تعلق سے وہ وہاں سے پیغام کال کے ذریعے آیا ہے یہ صدی احمد لکھا ہے صدی سواد سے صدی جی صدی اوکاڑا پنجاب یہ امیر علیہ سنت جو نام پکار رہے ہیں تو جن کا نام نکلے وہ بلند آواز سے 3 مرتبہ کیا کہیں گے لبیک کیا کہیں گے جی یہ صدی سواد سے صدی آپ کا نام ہے اگر معنی پتہ چل جائے تو اضافہ ہوگا معلومات میں ہماری صدی احمد کے کیا معنی لیکن صدی تو 100 سال کو کہتے ہیں نا ایک تو مشہور معنی تو یہ صدی ان کا نام یہی ہے اور یہی معنی بتا رہے تھے یہ اچھا 100 سال بتا رہے جی یہی صدی معنی احمد لفظ احمد کا اس میں الحاق سمجھ میں نہیں آ رہا خالی صدی بنے رہے اور جہانیہ
वसीम रजा बिन मंजूर, वसीम रजा बिन मंजूर अहमद मौजूद। जरा लब्बैक की आवाज निकालो ना, वहां भी लब्बैक पढ़ेंगे ना जरा। ये नसीराबाद बलोचिस्तान, वली जान अत्तारी बिन खावंद अत्तारी, वली जान अत्तारी, वली जान अत्तारी, नसीराबाद बलूचिस्तान। ला मौजूद। बाबुल मदीना के आवाज आई, माशा आ गए। रईस हमजा बिन रईस, हमजा बिन रईस, हमजा बिन रईस, माशाअल्लाह। इनका दूसरी मर्तबा नाम आया बाबा, वाह। और दोनों मर्तबा हज की कुरानदाजी में है। अल मदीना, हाँ ये हज की है भाई। जी जी। अब माशाअल्लाह। उमरा शरीफ, बाबुल मदीना फैसल बिन कासिम, फैसल बिन कासिम, माशाअल्लाह। लब्बैक बोलो ना यार। हाँ माशाअल्लाह। रुकनपुर तहसील और जिला रहीम यार खान, एजाज बिन इब्राहिम, एजाज बिन इब्राहिम, एजाज बिन इब्राहिम, उकाड़ा कासिम रजा बिन मुनीर अहमद, जिला लोधरा वहीद बिन इकबाल, वहीद बिन इकबाल, वहीद बिन इकबाल। ये दो चंद मिनट सवाल तहरीरी तौर पर जो आया है, ये कहते करबला के वाकये को कितनी सदियां बीत गई होंगी? ये सन 61 हिजरी में हुआ था वाकया, सन 61 हिजरी। हिसाब लगा ले 1438 शुरू हुआ इससे, इतनी सदियां बीत गई हैं। 1313 सदियां और कुछ साल ये कहेंगे, 1350 साल से ऊपर गुजर गया। तो 13 सदियां और कुछ साल हम कह दें इसको, ठीक है। अच्छा, जो कुरान मजीद पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकालते, इनके लिए क्या अजाब है, क्या गुनाह है? पूरा कुरान करीम पढ़ना सीखना ये तो शर्त नहीं है, तो अजाब भी नहीं है। तो नमाज में जितना फर्ज है उतना ज़बानी याद करना फर्ज है उसको, जितना पढ़ना वाजिब है उतना याद करना वाजिब है, जितना सुन्नत तो सुन्नत, जो मुस्तहब तो मुस्तहब, इस तरह होता है। एक मुसलमान से कब्र में कितने सवालात किए जाएंगे? रिवायतें मुख्तलिफ है इसकी। बहरहाल मशहूर ये कि मर रब्बो का मा दीनों का मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, यहाँ सरकार की ज़ियारत करवाई जाएगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ इमामों का भी आता है कुरान इसका जवाब। तो रिवायतें हैं मुख्तलिफ, मशहूर ये 3 सवालात हैं। मुसलमान मुर्दे को दफनाना फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है कि मुस्तहब है? तदफीन कब्र में दफन करना, इसके ताल्लुक से बहार शरीयत हिस्सा 4 जिल्द अव्वल सफ़ा 842 842 पेज, मसला नंबर 1, मैयत को दफन करना फर्ज किफाया है, और ये जायज नहीं कि मैयत को जमीन पर रख दें और चारों तरफ से दीवार कायम करके बंद कर दें। तो दफन करना फर्ज किफाया है। बाज लोगों ने, कुछ लोगों ने दफन कर दिया तो सबसे फर्ज उतर गया। जैसे समुंदर में, तो फिर उसका तरीका है कि समुंदर में वजन के साथ कफन वगैरह पहना कर नमाज पढ़ के उसको समुंदर में उतार दिया जाए। बीच समुंदर में अगर इंतकाल हुआ, किश्ती पे जा रहे हैं, तो वहाँ समुंदर में
تو یہ تو وہاں تو دفنایا نہیں گیا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. اچھا وہ امہات المومنین 2 زینب ہوئی ہیں تو جو یہاں زینب مراد ہیں ام المساکین جن کا لقب ہے تو وہ ہے زینب بنت خزیمہ اور وہ ایک دوسری ہے زینب بنت جہش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے ایصال ثواب کریں ان نیکیوں پر اپنی رحمت کے شان ثواب عطا فرما. یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا بوسیلہ رحمت للعالمین. تمام انبیاء و مرسلین کو پہنچے, مزید ان کو پہنچے. تمام امہات المومنین, خلفاء راشدین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشایخ عاملین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, خصوصاً متمم الاربعین, امام العادلین, امیر المؤمنین فاروق اعظم, بالخصوص والدین مصطفیٰ, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم امام غزالی, اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, اور جو 11ویں شب محرم الحرام تک روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 10 منٹ مدنی مذاکرہ سنے دیکھیں. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وعظم نوالہ
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری بے حساب مغفرت فرما۔ الہ العالمین یہ نیا سال شروع ہوا ہے، کاش یہ نیا سال ہماری خوش بختیوں کا نیا سال ہو۔ یا اللہ اے کاش یہ نیا سال ہماری نیکیوں کا نیا سال ہو، ہماری نمازوں کا نیا سال ہو، پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت ساری نمازیں مسجد میں ادا کرنے کا نیا سال ہو، اس کی حرص مل جائے۔ الہ العالمین یہ نیا سال ہمارے لیے برکتوں کا، رحمتوں کا ثابت ہو، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور یہ نیا سال ہمیں گناہوں سے بچانے والا ثابت ہو۔ الہ العالمین مریضوں کو صحتوں بھرا یہ نیا سال ہو۔ الہ العالمین سب کی مشکلیں آسان ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ الہ العالمین بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، قرض داریاں، مقدمے بازیاں دور ہوں، مظلوم قیدیوں کو رہائی ملے۔ الہ العالمین بے اولادیاں دور ہوں۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حج شریف کے قرآن اندازی میں فائنل کا نام نکلا ہے دلی جان بن خاوند نصیر آباد بلوچستان۔ عمرہ شریف قاسم رضا بن منیر احمد اوکاڑا۔ میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدرتی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدرتی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میرے حضور پر سلام، میرے رسول پر سلام، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، دشمنوں سے بچا، دشمنوں سے بچا، دشمنوں سے بچا، ان کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پر فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پر فدا ان کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، آل اطہار پر فضل کر رحم کر، آل اطہار پر فضل کر رحم کر، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا میرے مرشد کو آباد رکھ، اے خدا اے خدا اے خدا میرے مرشد کو آباد۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی